أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بہ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں، پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر۔ یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، نیست و نابود نہ کرتے رہتے تو زمین میں فساد بچ جاتا۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے، وان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی ہے۔ وانما يدعون من دونہ هو الباطل، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی شادابی نظر آتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، بالکل اس کے ہم وزن آ رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔
مردہ تھے، یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے، اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی، یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے تو اور یہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں۔ یہ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھئی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے، اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی عقل کے اندر، بالکل بے بنیاد باتیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو۔ ہمارے رب کا کلام ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، کبوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی، الی کافۃ الناس،
دوسرے درجے میں دعوت خصوصی یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید۔ اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں، اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر، اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں، مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، چونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں مرمناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ كلما ناديت ياهو قال يا عبدي۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں، مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، چونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں مرمناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی۔ مقصود اونچا ہو، بلند، لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے۔ جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حل ہوگا؟ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا۔ لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، باقی ذرائع ہیں۔
زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے، نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں، نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے، مطلوب صرف اللہ۔ یہ ہے توحید کا لب لباب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا۔ اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے۔ تو غاف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی، جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا۔ اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے؟ حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا؟ تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے، جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے۔ ما قدر اللہ کا قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی، اب ایک آیت میں رسالت۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو، تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دیں۔ تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک، ایک رسول بشر، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ آخرت آ گئی، توحید، رسالت، آخرت، یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت، اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں۔ اب بات ہے دوسرے مرحلے پر، جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو، مانا رسول کو، مانا ہم نے آخرت کو، باس بعد الموت کو، ہم تسلیم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ہے عمل کا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو۔ اب بات بدل گئی، اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں، پہلے میں فعل امر کوئی تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ضرب مثلا فاستمعوا لہ، بس وہ ایک فعل امر آیا تھا، ذرا بات توجہ سے سنو، باقی کچھ نہیں، حقائق بیان کر دیے، توحید، رسالت، معاد۔ اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا، اور جھکو، پروسٹریٹ بیفور ہم، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی، مکمل بندگی، ٹوٹل بندگی، اس کی پرستش نہیں، بندگی بھی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وفعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، بھلے کام کرو۔ اب بھلا کام کون سا رہ گیا؟ وعبدو میں تو سب کچھ آ گیا، بھلا کام کیا ہے؟ عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اب فعل خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو، اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو، یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں، گویا کہ دعوت، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو اس حقائق سے، خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو، جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں، ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کی بھی زندگی درست ہو جائے۔ لعلکم تفلحون، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ اے ایمان کے دعوے دارو، یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلاح ہی فلاح ہے، اب کامیابی ہو گئی، بس نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے، اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اگر اس کے بغیر فلاح کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، وشفل تھنکنگ ہے،
تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیا مانی؟ اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو۔ اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی، اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نوع انسانی کی طرف۔ یہ ہے تیسری لنک، هو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہی مضمون آ رہا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اجداد ابراہیم ہی کی ملت ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر، یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ بس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں، اور یہیں سے 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ مومنون ان 14 صورتوں میں اب آخری صورت ہے کہ جو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے، بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کا ایک مظہر ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں۔ لغو کام، معصیت کو لغو نہیں کہتے، لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا ہے، یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے، اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، یا او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونیاں ہوں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضا ہے پورا کر سکتے ہیں۔ سیکس جو ہے فی نفسہ ہی ایول نہیں ہے، ایول اس کا غلط استعمال ہے،
فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا، جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر، اولئک هم العادون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ نماز سے شروع کیا تھا، نماز پر ختم کیا ہے۔ شروع کیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں، اور نماز کا نظام والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے، مستقل پڑھتے ہیں، اس کے تمام جو بھی آداب ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، جنت کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہ آیت آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ لیجئے۔ پہلے رکوع میں وہ مضمون جو آیا تھا، یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک یوں سمجھیے کہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے سلاسے سے۔ سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا، جو اس کا جو اصل جوہر ہو۔ سلہ، کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گھسیٹ لی، اسے سلہ کہتے ہیں۔ تو تلوار مسلول وہ ہے کہ جو تلوار ننگی ہے، جو اپنے نیام سے باہر آ گئی ہے۔ تو یہ سلالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز، یہ جوہر جو ہے مٹی کا، انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں، کہاں سے بنتا ہے؟ یہی غذا ہے، مٹی سے آ رہی ہے، چاہے اناج ہے، چاہے گوشت ہے، پروٹین ہے، کچھ ہے، یہی سے زمین ہے۔ تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا نا، جس سے کہ جا کر پھر وہ رحم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے، بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ یوٹرس جو ہے، رحم جو ہے، یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے، اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے۔ فرٹیلائزڈ اووم جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اس کی دیوار کے اندر ایمبیڈڈ، جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، میں نے عرض کیا تھا کہ علقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھیں وہ ظاہر بات ہے مشاہدے کی بنا پر ہی تھیں، ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا۔ تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرض کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی، وہ گر گیا ہے، تو نکلتا کیا تھا وہاں سے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں، وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علقہ کا کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، حالانکہ عین لام قاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے؟ اس سے لفظ معلق بنا ہے، متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، علاقہ بنا ہے۔ یہ تو لفظ جو ہے اس کی معنی کیا ہے؟ تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے۔ کہ پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے، وہ جو نطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں، پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو، تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہے۔ اب یہ علقہ ہے۔ پھر اس علقہ سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس علقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مضغہ جو ہے وہ وہی ہے، گوشت کا لوتھڑا، کچھ نیم چبایا ہوا سا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اسی مضغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر۔ یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس آیت کا، جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ باقی یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں لوگ گزر جاتے تھے۔ اب یہاں غور کیجئے، یہاں فا اور ثم کا فرق دیکھیے۔ لقد خلقنا الانسان من صلصال من طین کے بعد آیا ثم۔
سما سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں. اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا. یہ دوسرا دور ہے. ثم خلقنا، لیکن اس ثم کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، 4 فا آ گئے. پھر آیا ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ. اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب یہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 4 مہینہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی، وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے. یہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی، ایک نیا دور آئے گا تمہارا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ، یہ سروۂ سلام ہے قرآن مجید کا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. اب یہ 7 آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شے مراد ہے، واللہ عالم. آیات متشابہات میں سے ہوگی جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشف نہ ہو جائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق. ذرا اندازے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہی سیلاب ہو، ساری موت واقع ہو جائے، اندازے سے ہوتا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. جب چاہیں گے سارا پانی لے جائیں گے، تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں. ومنہا تاکلون، اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے. عام طور پر یہ جو درخت ہے زیتون کا وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. وشجرۃ تخرج من طور سینا تنبت بالدہن، وہ تیل لے کر اگتا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون، اس کے اندر تیل ہے، اولیو آئل ہے. تنبت من دہن وصبغ للآکلین، اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے. بہت بڑے علاقے کے اندر اصل شے یہی ہے، بس روٹی، اور روٹی کو بھگو لیا، اس کے اندر کھا لیا. كلما ناديت ياه قال يا عبدي قال يا عبدي. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے. اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے. سورہ نحل میں آیا تھا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ کی دھاریں. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ، اور بھی بہت سے منافع، تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں. ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، اٹھائے جاتے ہو، اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو. یہ ساری آیات ہیں ہماری، یہ نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. فَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے. اس کو کچھ شوق چرایا ہے کہ یہ اب اس نے سارا ڈھونگ رچایا ہے رسالت کا، نبوت کا. چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے، تمہارے اوپر حکومت کرے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. یہ نوح کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو اپنے جو آباء و اجداد میں اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں.
کہ کوئی نبی ہے اور وہ اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میری مدد فرما، جو یہ تکذیب میری کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو ہی مدد فرما۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کیا، ان اصنع الفلک باعیننا واحینا، کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ فاذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچے، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے، فاسلک فیہا من کل زوجین، تو تمام مخلوقات میں سے، تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے، یعنی دو دو، نر اور مادہ ایک ایک، تو دو بن جائیں گے، ان کو رکھ لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا۔ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ کشتی پر بیٹھ جائیں، جم جائیں، فقل، تو کہنا اس وقت الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہمیں ان ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ وقل، اور یہ بھی کہنا رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگار اب مجھے اتاریو برکت کا اتارنا، یعنی کہ اب ہم کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی، کہاں رکے گی، کہاں ہم اتریں گے، یہ سب معاملات تیرے علم میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہیں۔ قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، ہم جانچنے والے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں جانچے اور پرکھے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں کا، اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی بات کہی، افلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی، مال و اسباب دیا تھا، دولت دی تھی۔ انہوں نے کیا کہا، وہی کہا اپنی قوم سے، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے، اب یہ حضرت ہود کا ذکر ہو سکتا ہے، حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام، ان میں سے کوئی۔ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو تم پیتے ہو اسی یہ بھی پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے، ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہم تمہارے سردار ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے، لیکن یہ کہاں سے آ گیا جو چاہ رہا کہ اس کی اطاعت کی جائے، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، ناممکن ہے، ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ قال اما قلیل فیصبحن نادمین، اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد یہ لازماً ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، ان کو آپ پکڑا ایک چنگھاڑ انہیں حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ توری کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاڑ جھکاڑ، بس وہ کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر۔
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی، کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر. تترا متواتر یعنی لگاتار، پے بپے. کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا، یعنی ایک کو ہلاک کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا. بعضهم وجعلناهم احادیث، اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں ہیں، داستانیں رہ گئی. کہاں ہوتی تھی قوم مدین، کہاں تھا یہ شہر عمورہ کا، کہاں تھی وہ بستی صدوم کی، اب یہ کہانیاں ہیں، احادیث. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وقالوا قوما عالین، تو انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہے ہم جیسے، وہ تو حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا، حضرت ہود و صالح کے بارے میں بھی، لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے. نہ صرف یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسیٰ اور ہم جیسا انسان ہے ہارون، بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا، اس کی جرت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے. اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے، قومہما لنا عابدون. عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے. ظاہر بات ہے بنی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے. پرستش تو نہیں کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے. یہاں اطاعت کے لفظ کو عابد سے تعبیر کیا گیا ہے. ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارا اختیار مطلق ہے. حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو قتل کر دو، جو لڑکی ہو زندہ رکھو، ہو رہا. تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، ہماری غلام قوم ہے، اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم مان لیں. انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فکانوا من المہلکین، تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہا نے ایک کھجور کے درخت کی شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے، یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں، واللہ عالم. لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرودیوس، کہ جو یہودی بظاہر پپٹ کنگ تھا، اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا. ایک نظام تھا آٹونومس، جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے، نواب بہاولپور اور نواب فلاں کے، اس طرح کا معاملہ تھا. تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری لیے بہت ہلاکت کا موجب ہوگا. تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر، کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی تو وہ سب کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی، اور تقریباً 10-12 سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تب پھر وہ واپس آئی ہیں، جبکہ اس کنگ کا بھی، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں. تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو، وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو. اللہ 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 اللہ، کلما نادیت یاہو قال یا عبدی انا اللہ، کلما نادیت یاہو قال یا عبدی انا اللہ. اللہ